تاریخ کعبۃ اللہ شریف یا تاریخ مکہ کے حوالے سے حج کی اہمیت اور فرضیت کی بات کر رہے ہیں۔ مختصر سی تاریخ ہم بیان کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، آپ کا نام قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 69 مرتبہ 69 ٹائم ذکر کیا گیا ہے۔ آپ بیت المقدس میں قیام پذیر تھے، یروشلم کے ایریا، تو وہاں قیام پذیر تھے۔ تو حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو حضرت سارہ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت سارہ کے گھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی ولادت میں کوئی تقریباً 13 سال کا فرق ہے، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام 13 سال چھوٹے ہیں۔ حالات اور واقعات کے تناظر میں اس طرح کا معاملہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نومولود کو اپنے ساتھ لیا اور بیت المقدس سے چلے، اور بیت المقدس سے آپ یہاں مکہ پہنچے۔ اس کا فاصلہ موجودہ حالات میں 1400 کلومیٹر 1300-1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو وہ طے کرتے ہوئے آپ یہاں جہاں اب مکہ المکرمہ ہے، وہاں پر صفا مروہ کے پاس یہاں پر آپ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا کر ٹھہرا دیا۔ آپ کے پاس کچھ کھجوروں کا تھیلا تھا اور کچھ پانی بھی تھا، وہ ان کو دیا۔ ان کو دینے کے بعد یہاں ٹھہرایا، اور ٹھہرا کر یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2500 سال پہلے کا۔ اس دور میں یہ جگہ جو تھی، یہ تجارتی جو قافلے آتے جاتے تھے شام کو یا دیگر علاقوں میں جاتے تھے، تو ان کی ایک گزرگاہ پر ایک منزل تھی، ایک اسٹاپ تھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ وہاں پر وہ رکا کرتے تھے آس پاس۔ تو یہاں پر ان کو ٹھہرا دیا، اور ٹھہرانے کے بعد جب آپ واپس تشریف لے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں اس وادی غیر ذی زرع، یعنی ایسی جگہ پہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ سایہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آدم نادم زاد ہے، اور آپ نے ہمیں یہاں ٹھہرایا۔ تو ایک انسانی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو ایک انسان کی بنیادی ضرورتیں جہاں نہ ہوں تو وہاں انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ چلتے گئے واپسی کے لیے۔ تو حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے پیچھے یہی سوال آپ سے پوچھتی رہیں۔ پھر حضرت سیدہ ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کی مرضی پر یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی مرضی پر میں آپ کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ہاجرہ مطمئن ہو گئیں، خاموش ہو گئیں۔ تو کہنے لگی کہ ہاں پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اس یقین پر وہ یہاں ٹھہر گئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے، جب وادی سنیہ ایک جگہ ہے وہاں پر قریب میں، تو وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو آپ نے پیچھے ہٹ کر دیکھا تو وہاں سے نہ حضرت ہاجرہ نظر آ رہی تھی، نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آ رہے تھے۔ تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ مولا کریم،
اس جگہ کو آباد فرما، اس جگہ میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، تمام نعمتیں عطا فرما۔ قرآن پاک نے اس کا بڑا بہترین کر کے اس دعا کا ذکر فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کے کلمات عطا فرمائے، انہوں نے ادا کیے اور تشریف لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جو تھوڑا سا پانی ان کے پاس تھا حضرت حاجرہ کے پاس اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اور وہ جو کھجور کا کوئی ایک تھیلا تھا، جتنے دن چلا انہوں نے کام چلایا، اور جب یہ ختم ہونے لگے، پانی بھی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت بڑھنے لگی، بھوک کی شدت بڑھنے لگی، تو حضرت حاجرہ رزق کے حوالے سے انسانی تقاضوں کی بنیاد پر پریشان اور پشیمان سی ہونے لگی۔ تو آپ نے رزق تلاش کرنے کی کوشش کی، اور خصوصاً پانی کی شدت کی وجہ سے اور زیادہ ضرورت تھی، اور پھر بچے کے لیے پانی اس سے بھی زیادہ ضروری تھا، اس کی ضرورت سب سے پہلے تھی۔ تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ نے کوشش کی، ادھر ادھر گھومے، کیونکہ وہاں نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر کار آپ صفا پر چڑھ گئیں، پہاڑ تھا مروہ پہ، ادھر دونوں پہاڑوں پر ایک آپ صفا پہ چڑھیں، پھر صفا سے اتر کر دوڑتی ہوئی مروہ کے اوپر چڑھیں، پھر وہاں رکیں، پانی تلاش کرتی رہیں، پھر آپ نے 7 چکر لگائے، یعنی پہلا چکر صفا سے شروع کیا، مروہ پہ گئیں، وہاں رکیں، بارگاہ الہی میں درخواست کی، پھر وہاں سے چلیں، پھر صفا پر آئیں، پانی کو تلاش کرتے ہوئے صفا کے اوپر نیچے دائیں بائیں سارا کچھ۔ آپ جب وہاں پر پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، پہلے کچھ عرصہ پہلے تو ان پہاڑیوں کے نشان تھے، لیکن اب اس میں لوگوں کی سہولت کے لیے اور جگہ کی کشادگی کے لیے نشان کے طور پر پہاڑ کے آثار تو ہیں، لیکن آپ آس پاس کے پہاڑوں کو دیکھ کر ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل ہم صحیح کرتے ہیں تو کتنی آسان ہے، اور جب سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اس کوشش میں تھی تو وہاں کتنا مشکل تھا ان پہاڑوں پر چڑھنا، اور پھر انہوں نے ان حالات میں کتنی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو اندازہ ہوگا، آج بھی ایک صحت مند آدمی 7 چکر لگانے کے بعد تھک جاتا ہے، لیکن یہ ہموار جگہ ہے، اس وقت یہ سنگلاخ پتھر تھے، دیکھ کے پتھر ٹکانا پڑتا تھا، اور دیکھ کے پہاڑ کے اوپر چڑھنا پڑتا تھا، اور محنت اور تدبیر کے ساتھ چلنا پڑتا تھا۔ آپ وہاں پہنچ کر اس چیز کا اندازہ لگائیں گے، آپ کو خوب اندازہ ہوگا۔ جب 7ویں چکر میں آپ واپس صفا پر آئیں تو آپ کو کچھ آواز سنائی دی، حضرت سارہ۔ آپ نے پھر کان لگا کے سنا تو پھر آواز سنائی دی، پانی کی چیزوں کی آواز سنائی دی۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ جب آپ دوڑ کر ان کے پاس گئیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے، بعض نے لکھا کہ فوارے کی طرح نکل رہا تھا، اور بعض نے کہا کہ وہ اس اسپیڈ سے نکل رہا تھا کہ آپ یوں کر کے اپنے ہاتھ سے، یعنی ہاتھوں کا یہ پیالہ بنا کر کرتی تھی تو آپ چشمے میں اپنے مشکیزے میں ڈالتی تھی، تب تک دوبارہ پھر بھر جاتا تھا۔ یہ بھی ہے، اور فوارے کی طرح دونوں روایات ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے وہاں پر اپنے محبوب بندوں کے لیے ایسا پانی فراہم کیا کہ جس میں غذا کی تمام ضرورتیں موجود ہیں۔ اگر کسی کو کھانا کے پاس نہ ہو تو وہ صرف زمزم ہی پیے تو زمزم میں مکمل غذا ہے، کامل غذا ہے اس کے اندر، تو وہ پانی عطا فرمایا۔ مورخین نے لکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی کی شدت، پیاس کی شدت، والدہ کی دوری کی وجہ سے جب وہ روئے، بچے نے ایڑیاں ماری تو ان کے ایڑیاں مارنے سے وہ پانی نکلا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اپنا پر مارا تو وہاں سے پانی نکلا. تیسری صورت کہ فرشتے نے آ کر اپنے پروں سے اس جگہ کھودا. یہ تینوں باتیں آپ سنیں، ان کو سوچ کر سمجھیے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا اور اس نے اپنے متوکلین پر مہربانی فرمائی، جنہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ کیا، اس کے توکل پہ رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ان متوکلین پر کرم فرمایا، پانی پتھر سے نکال دیا جو کہ زمین سے کافی بلندی پر ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اگر پر مارا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری تو وہ بھی اللہ کے حکم سے. کام سارا ہی اللہ کے حکم سے ہوا اور سارا کام ہی اللہ کے محبوب بندوں کے لیے بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی مدد فرمائی اور مدد فرما کر ان کے توکل کو مزید مستحکم کر دیا. جب یہ پانی نکل آیا تو حضرت حاجرہ اس کو کور اپ کرتی ہیں سائیڈوں میں پتھر کی یا سنگریزوں کی ملا کر آپ نے پانی کو روکا، فرمایا زم زم رک جا رک جا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں فرمائیں، اگر وہ اس کو کور نہ کرتی، روکتی نہ، یعنی کہ اس کے بناتی نہیں، تو پورے عرب کے لیے یہ پانی کافی تھا. لیکن بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ان کا بہترین کرنے والا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو نوازا. اب دیکھیں کہ پانی ہم بھی پیتے ہیں، پانی کے ساتھ غذا کی ضرورت ہے، لیکن ایسا پانی دنیا کی کسی اور خطے میں نہیں ہے زمزم جیسا کہ جس میں تمام کوالٹیز پائی جائیں کہ ایک گلاس اگر آپ پئیں تو اس کے لیے کھانے کی الگ ضرورت نہیں، کسی وٹامنس کی ضرورت، تمام ضرورتیں آب زمزم سے پوری ہوتی ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ ان کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے صرف پانی سے پوری فرما دیں. اس طرح ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہو گیا. وقت گزرتا رہا، چونکہ یہ گزرگاہ تھی، یہاں سے قافلے بھی گزرتے تھے. بنو جرہم یمن کے لوگ جو تھے، یمن کا قافلہ گزرا، ان کا تعلق بنو جرہم سے تھا، وہ یہاں سے مکہ کے قریب سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر چند پرندے اڑ رہے ہیں، اور وہ پرندے وہ ہیں کہ وہ وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، جہاں پانی نہ ہو وہ وہاں پر پرندے. انہوں نے دیکھا تو ان کا قافلہ وہیں ٹھہر گیا، تو انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا، جاؤ پتہ کر کے آؤ. تو وہ 2 آدمی آئے تو آ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے اور ایک خاتون ہے، اس چشمے کے کنارے تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، رہائش بنائی ہوئی ہے انہوں نے اپنی اس حوالے سے جیسی بھی تھی اور جس طرح کی تھی. تو انہوں نے آ کر آپ کے پاس سارے حالات اور معاملات کو دیکھ کر جا کے اپنے قافلے والوں کو بتایا، اور قافلے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو خوشی بھی ہوئی. پھر ان کے لوگ یہاں پر آ گئے آپ کے پاس جب آ گئے تو انہوں نے آپ سے اجازت چاہیے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں ٹھہر جاتے ہیں. تو حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ٹھہریں، ضرور ٹھہریں، یہ پانی بھی استعمال کریں، لیکن اس کے اوپر آپ کی ملکیت نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں ہوگی. انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کی تسلیم کی، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا آپ کو کچھ ہدیہ بھی ادا کرتے رہیں گے. اس طرح سے یہاں آبادی شروع ہو گئی، اور زمزم کے ساتھ ہی کعبۃ اللہ شریف کی ایک شکل ایک ٹیلے کی طرح تھی، ذرا اونچی تھی، وہ شکل تھی. اب اس زمانے میں یہ تھا کہ کعبۃ اللہ شریف بارشیں وغیرہ ہوتی تو کعبۃ اللہ کے آس پاس ادھر ادھر سے پانی بہہ جاتا تھا. اس طرح مکہ آباد ہو گیا، اور یہ آباد ہوتا ہوتا اس کی آبادی کا جو سلسلہ ہے یہ مکہ شہر سے کوئی تقریباً 8 میل کے فاصلے پر منا ہے، وہاں تک پہنچ گیا. وہاں پر یہاں کے رہنے والے لوگ
بکریاں وغیرہ چراتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا کوئی محبوب بندہ رہتا ہو، آپ تو نبی ہیں، آپ کی نشانی بہت بڑی ہے، ولی اللہ رہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس علاقے میں حیات پیدا کر دیتا ہے، ایریے میں اس علاقے کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے یہ کہ جہاں بھی اس کا ذکر کرنے والا موجود ہو، اس علاقے میں، اس آب و ہوا میں حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر بنجر زمینیں ہوں تو وہ زرخیز ہو جایا کرتی ہیں، فضائیں خشک ہوں تو وہ تر ہو جایا کرتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر کی بدولت۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو آباد کر دیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے، حضرت ہاجرہ کی برکت سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکتوں سے، پھر ان تمام کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان محبوبین کو ہر نعمت سے نوازا اور ہر طرح کی نعمت وہاں پہنچ گئی۔